الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کل کچھ مسائل ہیں جن پر ہمارے ملک میں بحث پیدا کی جا رہی ہے، ایشو بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے اور غیروں کو اس میں الجھایا جا رہا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ اذان کے اوپر بنایا جا رہا ہے، اسی طرح مسجدوں کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے الگ الگ عبادت کی چیزوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان سارے مسائل میں ایک تو وہ ہمارا اسٹینڈ ہے جو ریئیکشن کے اوپر بیس کر رہا ہے یا کسی حیثیت سے اس کو پروموٹ کرنے میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ ہمارا وہ طرز عمل مفید نہیں ہے، ہمارا وہ طریقہ کار ان کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے میں معاون بن رہا ہے۔ ہم جس طرح سے اس پر عموماً ریئیکشن دیتے ہیں یا ہمارے لوگ میڈیا میں جا کر، چینلز پر جا کر ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں، وہ طرز عمل بہت نقصان دہ ہے۔ وہ طرز عمل ان کو ان کے مقصد میں کامیاب بنانے کا ذریعہ بن رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم اس پر غصے میں آ کر ان کو بولیں، ان کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنے اوپر بات کریں اور یہاں کے نظام کو، دوسری کمیونٹی کو غلط سلط بول کر اپنی بھڑاس نکالیں، غصہ دکھائیں، جس پر ان کو موقع مل جائے کہ دیکھو یہ تمہارے مذہب کے خلاف، تمہارے کلچر کے خلاف، تمہارے دین کے خلاف، تمہاری چیزوں کے خلاف، ملک کے خلاف۔ وہ یہی نیریٹو بنانا چاہتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے پورے کے پورے میڈیا ہاؤسز خریدے ہوئے ہیں، بکاؤ ہیں، پیڈ ہیں۔ وہ اسی مہم پر صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں۔ جو ملک کی حالت ہے، اکنامیکل جو سچویشن ہے، سوشل جو ویلیوز کا خاتمہ ہے اور جو عمومی اصل مسائل ہیں، ان سے مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے اور صرف اسی طرح کی بحثوں میں 24 گھنٹے کے لیے الجھا دیا گیا ہے۔ ہمیں پرو ایکٹیو بننا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم صحیح طریقے پر اپنا اسٹینڈ رکھیں اور اپنی بات کو ذرا صحیح طریقے پر کھل کر پیش کریں۔ ہم صرف ڈیفینسو بن کے اپنی مصیبتوں کا رونا مت روئیں، وہ وقت گیا اور اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں وہ تدبیریں سوچنی ہیں، وہ طریقے اختیار کرنے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات اپنے طریقے پر پیش کر سکتے ہو۔ ظاہر بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اصل لوگوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ میڈیا ہوتا ہے، نیریٹو بنانے کا ذریعہ میڈیا ہوتا ہے، مسائل اور ایشوز کو کھڑا کرنے کا ذریعہ میڈیا ہوتا ہے، جو کہ پورے طور پر ہمارے خلاف ہے، مکمل طور پہ ہمارے اپوزٹ ہے، اگینسٹ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو بات پیش کرتے ہیں، جو بات رکھتے ہیں، یا ہم اپنے موجودہ پلیٹ فارمز کے ذریعے سے اپنے مسلمانوں کے درمیان جو نیریٹو بناتے ہیں اور اس کا اثر غیروں کو دکھاتے ہیں، اس میں ہم اپنا کام کریں، اس میں ہم صحیح طریقے پر اپنی بات رکھیں تو شاید ہم کسی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اذان کا مسئلہ ہے، اس پر آپ کے یہاں کے اسٹیٹ میں بھی اور پورے ملک بھر میں بحثیں ہو رہی ہیں۔ اس کو
لوگوں کے راحت اور آرام کے خلاف کہا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے مصیبت اس کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک نریٹو یہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمان اپنی بات کو اتنے بڑے اعلان کے ساتھ پورے ملک میں ہر علاقے میں پیش کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو ان کے مذہب کے خلاف گویا کہ برا کہا جا رہا ہے اور ان کے مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے شاید میڈیا ڈیبیٹس دیکھی ہوں تو اس میں ان کے اسپوک پرسنز اس بات کو کہتے ہیں کہ تم یہ بات کیوں کہتے ہو اتنے اعلان کے ساتھ جو ہمیں غلط لگتی ہے، ہمارے خلاف ہے، کہ ایک ہی بھگوان ہے، ایک ہی اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ ہمارے خلاف بات جاتی ہے۔ وہ اس طریقے پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم صرف آواز کو بڑھا کر ہمیں ٹارگٹ نہیں کر رہے ہو یا ہمارے راحت اور آرام کو نشانہ نہیں بنا رہے ہو، بلکہ ہماری مذہبی بنیادوں کے خلاف جا رہے ہو۔ یہ ایک نریٹو بنانے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمیں اب اس میں جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ صرف یہ جواب دینے کا نہ ہو کہ آواز کا مسئلہ ہے، ہم اس کو کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اس سے کیا پرابلم ہے، دوسرا یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں صحیح طریقے پر اذان کا مقصد سمجھانا چاہیے، اذان کے معنی سمجھانا چاہیے، اذان کیا ہے، کیا پیغام ہے، کیسے وہ آیا ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ جب کوئی بھی نیوٹرل انسان اس بات کو سنے گا جو اذان کے اندر کہی جاتی ہے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اس اذان کو دعوت تامہ کہا گیا ہے۔ یہ کمپلیٹ دعوت ہے اسلام کی، دین کا مکمل تعارف ہے، اسلام کی بھرپور ترجمانی ہے، اور اللہ نے ہمیں اس شعیرہ کے ذریعے سے، شعائر اللہ میں سے اس شعیرہ کے ذریعے سے اپنے دین کو صحیح تصور کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ لیکن کیونکہ زبان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی اور جو اذان دیتا ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور سننے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس اپیل کا مقصد کیا ہے، اس دعوت کا مقصد کیا ہے، اس پیغام کا مقصد کیا ہے۔ یہ نماز اور ایک پوجا پاٹ کے لیے صرف ایک ندا نہیں ہے، ایک آواز نہیں ہے، ایک کال نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک اسلام کا بھرپور مکمل تعارف چھپا ہوا ہے۔ وہ بات سمجھنے کی، کیونکہ آپ دیکھیے تمام مذاہب میں اپنے عبادت کی رسموں کو ادا کرنے کے لیے کچھ آوازیں دی جاتی ہیں، الگ الگ طریقوں پر ہوتی ہیں۔ کسی کے ہاں سانگ بجایا جائے گا، کسی کے ہاں کچھ آواز دی جائے گی، کسی کے ہاں ڈھولک ہوں گے، کسی کے ہاں گھنٹی ہوگی، کسی کے ہاں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ لیکن اسلام نے جو ہم کو اللہ کی عبادت کے لیے بلانے کے خاطر جو طریقہ دیا ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے۔ اس کے اندر اسلام کا بھرپور مضبوط تعارف چھپا ہوا ہے۔ وہ تعارف سمجھانا ہے، کیسے کس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے، وہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کے اندر جو اذان کا کانسیپٹ ہے اور اس کی ترجمانی ہے وہ لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھائیں۔ بہترین موقع یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے علاقے میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو مسجد میں بلائیں، دعوت دیں، اور ان کے لیے ایک اچھا انتظام کر کے ایک پارٹی کریں، اور اس میں ان کو دعوت دے کے مسجد میں ہونے والی تمام چیزیں، اذان کا مطلب، نماز کا طریقہ، عبادت، پوجا پاٹ کیسے ہماری ہوتی ہے، ایک تعارف کے طور پر ان کے سامنے پیش کریں، ان کو بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کے لیے اگر مسجد کے اندر ان کا آنا ممکن نہ ہو تو کسی نہ کسی طریقے پر ان کے پاس پہنچ کر، ان کے گھروں پر پہنچ کر، ان کی دکانوں میں پہنچ کر ان تک بات پہنچائی جائے کہ کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اگر کچھ اس کے بارے میں سوالات ہوں، یا آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو، یا اس کے تعلق سے آپ کو کچھ ناراضگی ہو، تو ہم اس کا حل دینا چاہتے ہیں، اس کا جواب پیش کرنا چاہتے ہیں اور اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک جگہ رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طریقے کو آپ جانیں اور آپ اپنا طریقہ ہمیں بتائیں۔ اگر یہ فضا بن گئی تو خدا کی قسم یہ وہیں پر ڈھیر ہو جائیں گے،
اسلام میں جو تاثیر ہے، اسلام کے نظام میں جو طاقت ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اسی سے جوڑ کر آپ ذرا تھوڑا سا ایک کھلے ذہن سے سوچنے لگیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ جو گیان واپی مسجد کے اندر ابھی مسئلہ چل رہا ہے شیو لنگ کا، کہ وہاں پر شیو کا لنگ ملا ہے، آپ تصور کریے کہ ایک طرف عبادت اور عبادت کی چیزوں کا جو تصور ہے، دوسری طرف اسلام جو بات کہہ رہا ہے، اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر یہ فرق صرف فرق کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آ جائے تو ایک نیوٹرل انسان دل کی گواہی دے گا کہ یہ جو طریقہ کار بتا رہے ہیں یہ کیسا ہے، یہ دین ہے، یہ دھرم ہے، یہ عبادت ہے، یہ کون سی چیز ہے، کون سا دین ہو سکتا ہے جو اس طرح کی شہوت کی، جنسی، سیکسی چیزوں کے لیے عبادت کا روپ اختیار کرتا ہو، اس قدر گر کر عبادت کے معنی اور عبادت کے تصورات ہوں۔ ایک مسجد کے اندر ان کے مطابق مندر ہے اور اس مندر کے اندر لنگ ہے، لنگ کے معنی کیا ہوتے ہیں، وہ لفظ، اس کے پیچھے کی سٹوری ایک بھری مجلس میں زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، شرم آ جائے، آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی۔ وہ مذہبی تصور کے ساتھ اس بات کو پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ مجھے تو سخت حیرت ہوتی ہے اور بہت شرم محسوس ہوتی ہے، کیسے خواتین اینکرز اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہوئے اس کے سلسلے میں بحثیں کرتی ہیں، شرم مر جاتی ہے۔ کیسا انسان ہو جاتا ہے، کس منہ کے ساتھ وہ ان چیزوں کو عبادت کے تصورات میں پرو کر پیش کرنے لگتا ہے، کیسی گندی، بری اور بہت ہی گھٹیا قسم کی کہانیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی تصور کے ساتھ اس چیز کی عبادت کی جاتی ہے جو جنسی چیز ہے، اسی شکل کے ساتھ بنائی جاتی ہے، اور کس طرح سے اس کی عبادت ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ عبادت کا طریقہ ہے، عبادت کا کانسیپٹ ہے، اور اس پر بحث ہو رہی ہے۔ ہم اس کو سمجھائیں کہ عبادت کیا مطلب ہوتا ہے، کسی چیز کو پوجنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، کس چیز کو پوجا جا رہا ہے، کیوں پوجا جا رہا ہے، کیسے پوجا جا رہا ہے۔ اخلاقیات کوئی چیز ہوتی ہیں، سماجیات کے اصول ہوتے ہیں، اور مردوں اور عورتوں کے رشتے کی کچھ خاص حدود ہوتے ہیں، لمیٹیشنز ہوتے ہیں۔ کیسے ان چیزوں کو ایک مذہب کے نام پر پیش کر کے اس قدر اخلاقی گراوٹ کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا، سب سے بڑا پاور رکھنے والا، سب سے بڑی طاقت والا، سب کا ایشور، سب کا مالک، سب کا خالق، سسٹینر، وہی سب سے سپریم اور سب سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں اور یہ گواہی سنانا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ باقی سب چھوٹے ہیں، باقی سب گری ہوئی چیزیں ہیں، باقی سب نیچی ہیں، سب سے بڑا وہی ہے، عبادت بھی صرف اس کی ہونی چاہیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمائندے ہیں، اس کی بات کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے پیغام کو پہنچایا ہے، انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، انہوں نے اس توحید کو ہمیں سمجھایا ہے، انہوں نے تمام شرک سے ہم کو نکالا ہے۔ وہی اللہ کے قاصد، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نمائندہ ہیں۔ آ جاؤ نماز کی طرف، آؤ مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں گے، آؤ مل کر اس سب سے بڑے مہان ایشور کے سامنے جھکیں گے، اسی کی پرستش کریں گے۔ یاد رکھنا، کامیابی کا راستہ یہی ہے، باقی سب راستے بربادی کے ہیں، باقی سب راستے نقصان کے ہیں، باقی تمام طریقے ہلاکت کے ہیں۔ یہ طریقہ جو اللہ کی معرفت کا ہے، نماز کا ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، دنیا کی سلیقہ مند زندگی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا، سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہ جو پیغام ہے نا، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی بڑائی کا، سب سے سپریم پاور کا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی عبادت مل کر ایک خوبصورت شکل میں، جس کو نماز کہا جاتا ہے، ادا کرنے کا، اور اسی کے اندر کامیابی کو تلاش کرنے کا،
یہ پیغام اگر صحیح طریقے پر پیش کیا جائے، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی عبادت ہو رہی ہے، عبادت کے لیے کیا طریقے اختیار کیا جا رہے ہیں، کیا شیطانی راستے ہوتے ہیں، کیا شکلیں اختیار کی جاتی ہیں، کن کن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر صرف نارمل نیوٹرل کمپیریزن کر دیا جائے تو ایک کھلے ذہن کا انسان کھلے طور پر یہ بولنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ طریقہ کامیابی کا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ دجالی میڈیا اور دجالی جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے نریٹو کتنا الٹا بنا دیا جاتا ہے، گویا کہ یہ جو طریقہ ہے، گویا کہ یہ جو پیغام ہے، گویا کہ اذان کے اندر جو دعوت ہے وہ غلط ہے، وہ بری ہے، وہ وائلیشن کر رہی ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، وہ برا تصور ہے۔ اور اتنا گھٹیا گرا ہوا اخلاق باختگی پر مبنی تصور بہت اچھا ہے، بہت سپریم ہے، بہت پیارا ہے، اس کو تو ان کو چھپانا چاہیے تھا، شرم کے مارے چھپا دینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ تصور کریے کہ کیسے نیریٹو بنایا جاتا ہے اور کیسے چیزوں کو الٹا پلٹا جاتا ہے۔ ہمیں حقیقتوں کو کھولنا ہے اور اپنے پہلے نمبر پہ اپنے مسلمانوں کو سمجھانا ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے ہمارے مسلمانوں میں جو سمجھتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے تصور میں کتنی بڑی بڑائی ہے اور کتنی زبردست طاقت ہے اور دوسروں کے تصور میں کتنی گراوٹ ہے۔ اس پر ایمان تو ہے لیکن اس کا فہم بھی چاہیے، اس کا یقین کے ساتھ ساتھ اس کی سمجھ بھی چاہیے اور اس سمجھ کے مطابق اس کو پیش کرنے کی صلاحیت چاہیے۔ ہمیں بتانا چاہیے، بات کرنی چاہیے پازیٹیو وے میں، ڈائریکٹلی ہمیں کسی چیز کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے غیروں کے سامنے۔ ظاہر ہے ان کے آستھا جڑی ہوئی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن ہمیں ایک نیوٹرل طریقے پر پازیٹیو وے میں ایک کمپیریزن رکھنا چاہیے، ایک تقابل پیش کرنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے، یہ تعارف ہے، اور ہم بالکل کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم صحیح آواز میں، صحیح طریقے پر، خوبصورت طریقے پر لوگوں کو ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عبادت مل جل کر کرنا ہے، اور اس کرنے کے لیے تمہیں یہ تصور اپنے اندر رکھنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور کامیابی اس کے راستے میں ہے، اور ہمیں آپ کو بھی بتانا ہے کہ ہمارا طریقہ کیسا ہوتا ہے، ہم کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، ہم کیوں ایسے نماز پڑھنے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اور ہم کیسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نماز کے لیے، ہمارا یہ طریقہ ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیے اور غور کریے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے پر آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا اخلاقی معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزوں پر اتنے کھلے طور پر چرچا کر کے اسٹوریز کے ساتھ، کہانیوں کے ساتھ اور جنسی بدترین کردار کے ساتھ اس کو پیش کریں اور اس کو عبادت کا سیمبل بنائیں اور اس کے لیے عبادت کی جائے؟ جب ہم اس چیز کو کھلے طور پر پیش کریں گے تو لوگوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں کھلیں گی اور ان کے سمجھ میں آئے گا کہ دونوں کا فرق کیا ہے، دونوں کی حقیقت کیا ہے۔ ہماری اپروچ اس طریقے پر ہونے چاہیے تو ہمارے اندر بھی ذرا ہمت پیدا ہوگی، ذرا اعتماد پیدا ہوگا، بھروسہ پیدا ہوگا، اپنے طریقے پر یقین پیدا ہوگا اور پیش کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ ورنہ ہم صرف اپنا رونا روتے رہیں گے۔ ظاہر بات ہے طاقت ان کے پاس ہے، قانون ان کے پاس ہے، کورٹ ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، سارے ہتھیار ان کے پاس جمع ہو گئے ہیں، وہ جس طرح چاہیں صبح کو رات اور رات کو صبح کہیں۔ ابھی کی صورتحال یہ ہے، لیکن ہم اس صورتحال میں رونے پیٹنے اور افسوس اور ماتم کرنے کے بجائے اپنی بات کو اپنے پلیٹ فارم سے کم اپنے لوگوں میں پہلے، پھر غیروں تک پہنچنے کے تمام راستوں کو اختیار کرتے ہوئے ایک کاؤنٹر صحیح اپروچ کریں جس کے اندر تعارف ہو، صحیح حقیقت ہو اور اپنی چیزوں کا صحیح بیان ہو، اس کی وضاحت ہو، اور اس کے تقابل اور اس کے مقابلے اور کمپیریزن میں ان کی چیزوں کو بھی پیش کیا جائے پازیٹیو وے میں۔ اس کے ذریعے سے ایک بڑی تبدیلی ہم پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی حد تک کامیابی اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو کرنے والا اور اس مہم میں سرگرم ہونے والا اور اپنی چیزوں کا صحیح تعارف پیش کرنے والا بنائے اور اس میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔